نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة۔ عن ابن بريدة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے اس جمعہ میں تقریر کا موضوع فضائل زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے ثمرات ہے۔ میں اسی موضوع کے چند گوشے اور پہلو واضح کروں گا۔ ابتدا میں اگر زکوٰۃ کا لفظی اور شرعی معنی جان لیا جائے، بات کو سمجھنے میں بڑی حد تک آسانی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے طہارت، یعنی پاکیزگی، برکت، بڑھنا۔ رہا شرعی معنی، وہ یہ ہے اپنے مال نصاب کے 40ویں حصہ کا کسی مستحق اور فقیر کو ادائیگی زکوٰۃ کی نیت سے مالک بنا دینا
شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ان معانی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ زکوٰۃ باقی ماندہ مال کو پاک بھی کرتی ہے، اس میں برکت کا باعث بھی بنتی ہے، اسے محفوظ بھی کر دیتی ہے اور اس کی زیادتی کا سبب بھی بنتی ہے۔ مال بھی زیادہ کرتی ہے اور مال والے کا آخرت میں ثواب بھی زیادہ کرتی ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی اور شرعی معنی کو سمجھ لینے کے بعد دوسری بات فرضیت زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ اگرچہ اس بارے میں متعدد اقوال ہیں، لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے زکوٰۃ یکم رمضان سن 2 ہجری مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی اور اس کی فرضیت کا اعلان کیا گیا۔ زکوٰۃ کی فرضیت قطعی ہے، قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اس کے منکر کو کافر کہا جاتا ہے، اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا قائل مگر ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے وہ فاسق و فاجر ہے، اسے اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ زکوٰۃ کی فرضیت صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں، سابقہ امتوں پر بھی تھی۔ جیسے پہلی امتوں پر نماز اور روزہ بھی فرض تھا، ہم پر بھی فرض ہے، ایسے ہی ان پر زکوٰۃ بھی فرض تھی اور ہم پر بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار میں مال کی تحدید میں اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، جیسے نور الانوار میں لکھا ہے حاشیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ میں ادا کرنا ضروری تھا، وہ ربع مال زکوٰۃ میں ادا کرتے تھے اور ہم پر 40واں حصہ ہے۔ اللہ نے فرض تو کی ہے، لیکن کتنی آسانی کے ساتھ آپ 40ویں اور چوتھے حصہ سے اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ 100 کا چوتھا حصہ 25 بنتا ہے، 40واں حصہ 2.5 بنتا ہے۔ وہ 100 میں سے 25 دیتے تھے اور ہم 100 میں سے 2.5 دیتے ہیں۔ فرض ان پہ بھی تھی، ہم پہ بھی ہے، لیکن فرق کتنا ہے؟ ان پہ مشقت والی زکوٰۃ تھی، ہم پہ سہولت والی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، عزت ذلت دینے والا، اولاد کے خزانوں کا مالک، عالم الغیب، حاضر ناظر، مختار کل کوئی نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
اسے اقرار بالشہادتین کہا جاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان 5 میں سے سب سے پہلے نمبر پر اقرار بالشہادتین ہے۔ نمبر 2 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم رکھنا۔ نمبر 3 وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا۔ نمبر 4 صوم رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا۔ نمبر 5 حج البیت، بیت اللہ کا حج۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اور ان 5 چیزوں میں تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا ہے۔ پتہ چلا زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے اہم اور تیسرا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم 32 مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے۔ جہاں انفرادی طور پر زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا وہ ان 32 مقامات کے علاوہ ہے۔ 32 مقامات پر زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا، اور اس طرح اللہ نے نماز اور زکوٰۃ میں کامل اتصال کا اظہار فرمایا۔ دوسری حکمت دونوں کے اکٹھا ذکر کرنے میں یہ ہے، نماز بھی حق ہے، زکوٰۃ بھی حق ہے۔ فرق اتنا ہے، نماز بدن کا حق ہے، زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ حق حق ہوتا ہے، خواہ بدن کا ہو یا مال کا ہو، اس لیے اللہ نے ان دونوں حقوق کو ملا کر ذکر کیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا زکوٰۃ کی اہمیت کا۔ رہی یہ بات ادائیگی زکوٰۃ کی فضیلت کیا ہے، اس بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا برحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے پر محیط ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رحمت میں ان لوگوں کے لیے لکھتا ہوں، یہ رحمت میں ان کے لیے لکھوں گا جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ پتہ چلا زکوٰۃ کی ادائیگی سے زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کو لکھ دیتے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے حبیب ان کے مالوں کی زکوٰۃ وصول کیجیے۔ حکمت کیا ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ تطہرہم، تو ان کو پاک کر دے گا، وتزکیہم بہا، اور زکوٰۃ کے ذریعے ان کا تزکیہ کر۔ پتہ یہ چلا زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے، ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ زکوٰۃ کے طور پر 1 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ 700 درہم خرچ کرنے کے برابر ہوگا۔ جب کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اپنے مال، اللہ تعالیٰ اسے یہ اعزازات عطا فرماتے ہیں، اپنی رحمت کو اس کے لیے لکھ دیتے ہیں، اسے اور اس کے مال کو پاک کر دیتے ہیں، 1 کے بدلے 700 عطا فرماتے ہیں، مال کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ سے مال محفوظ بھی ہوتا ہے۔ اس پہ ایک واقعہ ذکر کر دیتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطیب بیان فرما رہے، کسی آدمی نے ذکر کیا کہ فلاں شخص کا بہت بڑا نقصان ہو گیا،
سمندر میں اس کا مال ضائع ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرمایا سمندر ہو یا جنگل ہو، مال جب بھی ہلاک ہوتا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے، لہذا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ بناؤ، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کی حفاظت کرو۔ جب آپ نے یہ فرمایا، ایک نصرانی عیسائی نے اس بات کو سن لیا، اس نے نیت کی کہ میں اپنے مال کی حفاظت کے لیے زکوٰۃ ادا کیا کروں۔ وہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا تھا۔ ایک دفعہ یوں ہوا، اس کا ایک اونٹ تجارتی سامان لے کر ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ کی طرف آ رہا تھا۔ اطلاع ملی کہ راستے میں قافلہ کو لوٹ لیا گیا۔ جیسے ہی اس نے یہ خبر سنی، اپنے دوست احباب کو جمع کیا اور لڑنے کے لیے رسول اللہ کی طرف چل پڑا کہ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، میں تو ہر سال مال کی زکوٰۃ دیتا رہا۔ ابھی پہنچا نہیں تھا کہ اس کے پاس دوسرا قاصد آیا، اس نے کہا آپ کا اونٹ بچ گیا ہے، وہ نہیں لوٹا۔ پوچھا کیسے بچا؟ کہنے لگا وہ اس طرح بچا کہ اونٹ کو ٹھوکر لگی، وہ پاؤں سے لنگڑا ہو گیا۔ جب پاؤں سے لنگڑا ہوا، اس کی رفتار میں وہ تیزی نہیں رہی جو دوسرے اونٹوں کی رفتار میں تھی۔ نتیجہ یہ نکلا وہ آگے چلے گئے، یہ پیچھے رہ گئے۔ جب یہ پیچھے آ رہا تھا تو ڈاکو پہلے اونٹوں کو لوٹ کر جا چکے تھے، ان کے جانے کے بعد یہ اس جگہ پر پہنچا۔ اگر بچا ہے تو صرف آپ کا اونٹ بچا ہے، اگر لٹنے سے محفوظ رہا ہے تو صرف ایک آپ کا اونٹ ہے جو لٹنے سے محفوظ رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی، اس کی آنکھیں برس پڑی۔ وہیں سے جو اس نے اوزار ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے انہیں گرایا اور نظریں جھکا کے آقا کی خدمت میں چلا آیا کہ اللہ کے رسول بس اب مجھے جلدی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے، میں نے آپ کی اتنی بڑی صداقت دیکھی ہے کہ حد بیان سے باہر ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی مال پاک بھی ہو جاتا ہے، بابرکت بھی ہو جاتا ہے، محفوظ بھی ہو جاتا ہے، مال میں زیادتی بھی ہوتی ہے، ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ فوائد ہے ادائیگی یہ زکوٰۃ کی۔ اب رہی یہ بات جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے لیے وعید کیا ہے؟ عدم ادائیگی یہ زکوٰۃ کے نقصانات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يهمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دی۔ يَوْمَ يُهْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرمایا جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے مال کے پترے بنائے جائیں، پھر جہنم کی آگ میں تپائے جائیں، یوں محسوس ہوگا جیسے یہ خود آگ ہے، پھر اس کے جسم پہ پھیلا دیے جائیں، پترے پہ پترا نہیں رکھا جائے گا، اگر زیادہ ہوئے جسم ہی بڑا کر دیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُ، ان گرم پتھروں کے ذریعے جو حقیقت میں درہم و دینار ہوں، جنہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا گیا ہو، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُ، ان کے ذریعے پیشانیوں کو داغا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ،
پہلوؤں کو داغا جائے گا، وَظُہُورُهُمْ کمر اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ وہی ہے جس کو تم نے خزانہ بنایا، یہ وہی ہے جس کو تم نے جمع کیا اپنے آپ کے لیے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو جس کو جمع کیا، روتے کیوں ہو، چیختے کیوں ہو، چلاتے کیوں ہو، جو کر کے آئے اسے بھرو۔ محققین نے یہاں ایک بحث اٹھائی، وہ یہ کہ انسانی جسم کے تمام اعضاء میں سے داغنے کے لیے ان تین کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ پیشانی کا، پہلو کا، کمر اور پیٹھ کا، ان تین کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی شخص زکوٰۃ لینے کے لیے آتا تو سب سے پہلے مالدار کی پیشانی پہ بل پڑتے، اسے دیکھ کر وہ تیوری چڑھاتا، ناپسندیدگی کے آثار پیشانی پہ ظاہر ہوتے، لہذا پیشانی کو داغ کر سزا دی جائے، اور اگر وہ پاس آ کے کھڑا ہو جاتا یہ اپنے پہلو کو پھیر لیتا تھا، یعنی سائیڈ چینج کر لیتا تھا، سائیڈ تبدیل کر لیتا تھا، اس کی سزا اس کے پہلو کو ملے۔ پھر یہ کمر اس کی طرف کر کے منہ دوسری طرف کر کے چل پڑتا تھا، اس کی سزا کمر کو ملے گی۔ تو زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے میں ان تین چیزوں کا دخل، ناپسندیدگی کے اظہار تیوری کی صورت میں پیشانی پہ ظاہر ہوتے تھے، یہ اپنی سائیڈ تبدیل کر لیتا تھا، پہلو بدل لیتا تھا، کمر پھیر کے پیٹھ اس کی طرف کر کے چل پڑتا تھا، اس لیے فرمایا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان تینوں کو داغا جائے گا اور اسے یہ سزا دی جائے گی اس 50,000 سال کے دن میں جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے، پھر اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بعد میں ہوگا۔ اللہ نے یہ وعید بیان کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آتا اللہ مالا، جسے اللہ مال عطا کرے، فلم یؤدی زکاتہ، جسے اللہ نے مال عطا کیا اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مسیل لہو یوم القیامت شجاعا اقرا، اس کے مال کو قیامت کے دن اس کے لیے گنجا سانپ بنا دیا جائے، سانپ گنجا، اس کے سر پہ بال نہیں ہوں گے، سر پہ بالوں کا نہ ہونا، یہ ایک تو اس کے زہریلے پن کی علامت ہو کہ وہ انتہائی خطرناک زہریلا ہو، نمبر 2 اس کی عمر کی کثرت کی طرف اشارہ ہوگا کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو۔ پھر فرمایا لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں میں 2 سیاہ نقطے ہوں، یہ بھی اس کے زہریلے پن کی علامت ہو۔ اللہ تعالیٰ مال کا سانپ بنا کر یطبقہ، توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالے گا، جب وہ گلے میں ڈل جائے گا پھر یاخذ بلحظمتیہ، یعنی شدقیہ، اس کے جبڑوں کو پکڑے گا، پھاڑے گا، انسان چیخے گا، چلائے گا، وہ کہے گا چیختا کیوں ہے، انا مالک، میں تیرا مال ہی تو ہوں، جسے تو بچا بچا کے رکھتا میں وہی مال ہوں، مجھے پہچانا نہیں؟ کتنی محبت تھی تجھے میرے ساتھ، کتنا پیار تھا تجھے میرے ساتھ، کتنا عشق تھا تجھے میرے ساتھ کہ مجھے اپنے سے جدا نہیں کرتا تھا، میں وہی تیرا مال ہوں، انا مال، میں تیرا مال ہوں، انا کنز، میں تیرا خزانہ ہی تو ہوں، جسے تو سوئس بینکوں میں جمع کرواتا تھا، جسے تو چھپا چھپا کے رکھتا تھا، انا مال، انا کنز، میں تیرا مال اور خزانہ ہی ہوں۔ ثم تلا، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وہ لوگ
جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے مال عطا کیا اور پھر وہ خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں خیر لہم یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم بلکہ یہ ان کے لیے انتہائی برا ہے۔ بلا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہ کر کے اسے اپنے لیے بہتر خیال کرتے ہیں، بہتر خیال نہ کریں، یہ ان کے لیے انتہائی برا ہے۔ یہ وعید ہے اللہ کی طرف سے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ما منع قوم الزکات، جس قوم نے زکات کو روک لی، اپنی زکات ادا نہیں کی، ابتلاہم اللہ بالسنین، اللہ تعالیٰ اسے قحط کے عذاب میں مبتلا کر دے۔ اور آج ہم پہ قحط آیا ہوا ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ تیل ہے، اور مار دھاڑ کی کیفیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی جماعت کو کہا جب لوگ زکات کو روک لیں اللہ تعالیٰ ان پر بارش نہیں برسائے۔ جو قوم زکات کو روک لیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر بارش نہیں برساتے، اور اگر کبھی بارش برس بھی جاتی ہے تو وہ اس وجہ سے برستی ہے کہ اس زمین پہ انسانوں کے ساتھ جانور بھی رہتے ہیں۔ اگر جانور نہ ہوتے تو ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برس، پانی کو انسان ترس جاتا، اور آج پانی ہمارے پاس ہے ہی کہاں، آج پانی ہمارے پاس ہے ہی کہاں۔ یہ سب کے سب عذابات ہیں ہمیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ زکات ادا کرنے کے فضائل ہیں، زکات کو روک لینے کے نقصانات ہیں، وعیدات ہیں، لہذا جن پر زکات فرض ہے وہ اپنے مالوں کی زکات ادا کریں۔ سوال یہ ہے زکات فرض کب ہوتی ہے؟ زکات فرض ہوتی کب ہے؟ ہوتی کس پر؟ اس شخص پر جو نصاب کا مالک۔ نصاب کیا ہے؟ شریعت نے ادائیگی زکات کے لیے جو ایک خاص مقدار مقرر کی ہے، جو ایک خاص مقدار متعین فرمائی ہے، اسے نصاب زکات کہتے ہیں۔ مثلا چاندی میں 52.5 تولے چاندی یہ نصاب ہے، سونے میں 7.5 تولے یہ نصاب ہے، مال میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت یہ نصاب ہے۔ نصاب کا جب کوئی انسان مالک، ملکیت جب نصاب کی حاصل ہو جائے پھر اس پر سال بھی گزر جائے تو زکات فرض ہو جائے۔ زکات کی ادائیگی فرض ہے، فی الفور ادا کر دینی چاہیے، بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس میں تاخیر کرتا ہے تو موت سے پہلے پہلے ادا کر دینی چاہیے۔ اگر موت سے پہلے ادا نہ کی تو انسان عدم ادائیگی زکات کا گناہ کندھوں پر لے کے جائے۔ جب مال نصاب پر سال گزر جائے زکات کی ادائیگی فرض ہو جائے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے، اگر کوئی شخص سال پورا ہونے سے پہلے زکات ادا کر دیتا ہے، اس کی زکات ادا ہوتی ہے یا ادا نہیں ہوتی؟ سال 1 جنوری کو شروع ہوا، مکمل دسمبر کی آخری تاریخوں میں ہونا تھا، اس نے درمیان کے مہینوں کسی مستحق کو دیکھا تو زکات ادا کر دی، کیا اس کی زکات ادا ہوگی؟ فقہا لکھتے ہیں اس کی زکات ادا ہو جائے۔ جیسے سال پورا ہو جانے کے بعد تاخیر کی گنجائش ہے بشرطے کہ موت سے پہلے پہلے ادا کرے، اسی طرح پہلے ادا کرنے کی بھی اجازت۔ سال پورا ہونے سے پہلے اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکات ادا کر دے اسے دوبارہ ادائیگی نہیں کرنی۔ تو کس شخص پر زکات ہے؟
جو نصاب کا مالک اور نصاب پر مکمل سال گزر جائے تو زکات کی ادائیگی لازم ہو جائے. سال پورا ہونے سے پہلے ادا کر دے تب بھی زکات ادا ہو جائے. اب یہاں ایک بات اور ذہن میں، نصاب کا مالک جو شخص ہوتا ہے اس کے نصاب پر سال گزرتا ہے وہ زکات ادا کرتا ہے. اس کے لیے شرط یہ ہے وہ آزاد غلام پر زکات نہیں، وہ عاقل مجنون اور دیوانہ، مجنون اور دیوانے پر بھی زکات نہیں، وہ بالغ نابالغ پر بھی زکات نہیں، وہ مسلمان ہو اس لیے کہ کافر پر بھی زکات نہیں. جب کوئی آزاد عاقل بالغ مسلمان آدمی نصاب کا مالک بن جائے اور نصاب پر پورا سال گزر جائے پھر زکات کی ادائیگی اس پر لازم ہو جائے. یہاں ایک بات اور سمجھنے وہ یہ ہے کہ نصاب جس کی ملکیت ہو وہ ضروریات اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے. سوال یہ ہے ضروریات اصلیہ کیا؟ جس مکان میں انسان رہتا ہے وہ انسان کی اصلی ضرورت، جس سواری پہ سفر کرتا ہے وہ اس کی اصلی ضرورت، تجارت کے لیے جو اوزار، کام کاج کے لیے جو اوزار، مثلا ایک مستری اس کے کام کرنے کے جو اوزار ان پہ بھی زکات نہیں ہوگی، یہ بھی ضرورت اصلی ہے. مکان اصلی ضرورت، سواری اصلی ضرورت، کاروبار کے اوزار اصلی ضرورت. یہ ضروریات اصلیہ کی چیزیں نکال کر باقی چیزیں جو ہیں اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائیں تب زکات ہوگی، وگرنہ زکات نہیں. ضروریات اصلیہ کو نکال. اب ایک بات یہاں اور ضروری وہ یہ ہے زکات ادا کرنے، زکات ادا کرنے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں، زکات اپنے والدین کو نہیں دیتے، اپنی اولاد کو نہیں دیتے، اپنے آباء و اجداد کو نہیں دیتے یعنی اصول، اپنے فروع کو نہیں دیتے یعنی اولاد در اولاد. زکات نہ انہیں دی جاتی ہے جن سے پیدا ہو، نہ انہیں دی جاتی ہے جو اس سے پیدا ہو، اور نہ میاں بیوی خاوند کو دے سکتے. ان کو چھوڑ کر جو مستحق ہے اسے آپ زکات دے سکتے ہیں. وہ رشتہ دار ہے تب، غیر رشتہ دار ہے تب. زکات کے مصارف میں سے ایک مصرف رشتہ داروں کو زکات دے سکتے بشرطے کے مستحق، لیکن دیتے وقت نیت ضروری کہ میں اسے زکات کا مال دے رہا ہوں. بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات. دیتے وقت، ادا کرتے وقت زکات کی نیت ضروری، لیکن جسے دے رہا اسے بتانا ضروری نہیں. اسے عیدی کے نام پہ بھی دے، بچی کے جہیز میں بھی دے، کسی اور ضرورت میں تعاون کے طور پہ بھی دے سکتا ہے. یہ زکات کے مصارف میں سے ایک مصرف. نیت ضرور زکات دینا. بغیر نیت کے انسان جتنا بھی مال، بغیر نیت کے جتنا بھی خرچ اس سے صدقے کا ثواب تو ملے، لیکن زکات کی ادائیگی الا یہ کہ انسان اپنا سارا مال خرچ کر، جب سارا خرچ کر دے پھر زکات ساقط ہو جائے، پھر زکات ساقط ہو جائے. لیکن اس میں بھی یہ ہے وہ کسی دوسرے واجب کی ادائیگی کی نیت سے خرچ نہ کیا گیا، کسی دوسرے واجب ادائیگی کی نیت سے خرچ نہ کرے. اور اگر سارا خرچ نہ کرے، بہت سارا خرچ کچھ بچ جائے بغیر نیت زکات کے خرچ کرے تو اس سے زکات ادا نہیں. پہلا مصرف یہ ہے اپنے رشتہ داروں، والدین نہ ہوں، اولاد نہ ہوں، زوجین میں سے ایک دوسرے کو نہ. باقی اگر مستحق ہے
رشتہ دار بھی وہ جو مستحق اسے دے، بتانے کی ضرورت نہیں، نیت۔ اس سے ایک تو ادائیگی زکات کا ثواب ملے گا، نمبر 2 صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، دوسرے نمبر آپ جہاد میں بھی زکات دے سکتے ہیں، مجاہدین کو بھی دے سکتے ہیں، اس سے ایک ادائیگی زکات کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2 نفاذ اسلام کی جد و جہد میں شمولیت کا ثواب، غلبہ اسلام کی کوشش میں شرکت کا ثواب۔ نمبر 3 آپ اپنی زکات دینی مدارس کو بھی دے سکتے ہیں، دینی مدارس کو زکات دیں، دینی مدارس کے طلباء پہ زکات کا پیسہ خرچ کرنے سے زکات کی ادائیگی کا ثواب بھی ملتا ہے اور اشاعت دین کا ثواب بھی ملتا ہے، دین کی اشاعت کے کام میں شریک ہونے کا اجر بھی ملتا ہے۔ اور یہ اتنا اہم مصرف ہے کہ ہمارے ملک میں جس طرح ہمیں اچھے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، اچھے سائنسدانوں کی ضرورت ہے، اچھے انجینئروں کی ضرورت ہے، اچھے ملازموں کی ضرورت ہے، اسی طرح اس ملک کے مسلمانوں کو اچھے علماء کی ضرورت ہے، اچھے حفاظ کی ضرورت ہے، اچھے قراء کی ضرورت ہے، اچھے مفتیان کی ضرورت ہے، اچھے سکالروں کی ضرورت ہے، اچھے رہبروں کی ضرورت ہے، اچھے رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب کے سب کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ مدارس۔ اچھے علماء کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ مدارس۔ اچھے حفاظ کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ مدارس سے۔ اچھے قراء کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ مدارس سے۔ اور مدارس کس سے چلتے ہیں؟ پیسے سے۔ یہ پیسہ حکومت نہیں دیتی، یہ پیسہ آپ جیسے مخیر لوگوں کی زکات کا ہوتا ہے، صدقات کا ہوتا ہے، عطیات کا ہوتا ہے، آپ کی خیرات کا ہوتا ہے۔ جب طلباء پہ لگتا ہے وہ اچھے حافظ بنتے ہیں، اچھے قاری بنتے ہیں، اچھے عالم بنتے ہیں، اور پھر امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زکات کی ادائیگی کا اجر الگ ملتا ہے، اشاعت دین کا ثواب الگ ملتا ہے۔ یہ بھی زکات کا ایک مصرف۔ ایک بات اور عرض کرنا مناسب سمجھ، بہت سارے لوگ زکات ادا کرتے وقت ہیلے سے کام ہیلا کیا؟ مثلا ایک شخص کا سال 1 جنوری کو اختتام 12ویں مہینے کی آخری تاریخ اس نے زکات سے بچنے کا ہیلا یہ کیا کہ دسمبر میں سال پورا ہونے سے کچھ دن پہلے اس نے اپنا سارا مال کسی کو ہبہ کر دیا اور اسے قابض بنا۔ جب اپنا مال سال پورا ہونے سے پہلے کسی کو ہبہ کر دیا جائے گا اور اس کو قبضہ دے دیا جائے گا، اگرچہ اس سے زکات تو ساقط ہو جائے، لیکن یہ مکروہ اور انتہائی برا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اس کے نقصانات انسانی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہوتا ہے جو اس نے فائدہ۔ جب اللہ نے زکات کی ادائیگی کا حکم دیا تو پھر زکات کے ادا کرنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں، اللہ کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ اور یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیے، زکات ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض، زکات ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، اب بھی انسان ناشکری کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، نماز دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ بولو، نماز دن میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ اور زکات سال میں کتنی مرتبہ ادا کرتے ہیں؟ 1 مرتبہ۔ نماز بھی فرض ہے، زکات بھی فرض ہے۔ نماز روزانہ 5 مرتبہ، جو نہیں پڑھتے گناہگار۔ نماز ایک دن 24 گھنٹوں 5 مرتبہ، لیکن زکات ایک دن میں نہیں، ہفتے میں بھی نہیں، مہینے میں بھی نہیں، 6 مہینے میں بھی نہیں، سال میں ایک بار، اور وہ بھی سارا مال نہیں، آدھا مال نہیں، چوتھا حصہ بھی نہیں،
40واں حصہ ہے، 40واں حصہ جو 100 کا 2.5 ہے، 1000 کا 25 ہے، لاکھ کا 2.5 جس اللہ نے تجھے 1 لاکھ دیا ہے، اس 1 لاکھ میں سے اگر 2.5 اللہ کے راستے میں دے دے گا تو کون سا احسان کرے؟ اگر وہ تجھے نہ دیتا تو پھر تو کیا دیتا؟ اللہ حاکم انسان بن جاتا اور اسے یاد ہی نہیں رہتا یہ آیا کہاں، یہ دیا کہ اپنے پاس سے دے رہا ہے، اسی کے دیے ہوئے سے بہت سارا بچا تھوڑا سا اسی کے راستہ میں دینا ہوتا ہے۔ اگر انسان اتنا بھی نہ کر سکے تو یہ اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کی قربت کو کیسے پا سکتا؟ اسے بوجھ نہ سمجھ، یہ جاتا تو نظر آتا ہے لیکن پھر اس کی وجہ سے آدمی کے پاس آتا کتنا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں، اسے ہم اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، اسے ہم اپنی ہاتھ کی محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ اس کے بڑے اسباب ہو سکتے ہیں اور ان اسباب میں سے ایک سبب زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ پر فرض ادا کریں۔ بہت سارے لوگ ادا نہیں، اور جو ادا کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے پوری ادا نہیں، فارمیلٹی اپنے دل کی تسلی کے لیے تھوڑی بہت دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بھی کہلوانا چاہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دی، اپنے دل کو یہ تسلی بھی دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کی اور اپنا مال بھی بچانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے جب تک پورے مال کی زکوٰۃ انسان ادا نہیں کرتا اس وقت تک عدم ادائیگی زکوٰۃ کے گناہ سے نہیں بچے، اس کا مال برکت سے خالی ہو جاتا، اس کا مال پاک نہیں رہتا، اس کا مال محفوظ نہیں رہتا، اللہ کے راستے میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ زکوٰۃ فرض ہے اور یہ ہم پہ ہی نہیں پہلی امتوں پہ بھی فرض، لیکن میں نے عرض کیا پہلی امتوں پر زکوٰۃ کی مقدار کیا فرض تھی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، مال کی تحدید میں اختلاف ہو سکتا ہے، زکوٰۃ کی فرضیت میں نہیں۔ جیسے پہلی امتوں پہ روزہ فرض تھا ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ آسانی ہمارے لیے یہ ہے حضرت موسیٰ کی امت پہ مال کا 4تھا حصہ فرض اور ہم پہ 40واں حصہ فرض ہے۔ کتنی آسانی ہے ہمارے لیے، سب پہ زکوٰۃ فرض، ہم پہ بھی۔ اگر فرض نہیں تھی تو اللہ کے نبیوں پہ، اگر زکوٰۃ فرض نہیں تھی تو انبیاء پہ نہیں، مرسلین پہ نہیں۔ یہاں یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس مال تھا زکوٰۃ فرض، مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا مال جمع ہی نہیں ہوتا جس پہ زکوٰۃ کا وجوب ہو۔ مال کو جمع کرنا یہ تو ہم جیسے ناقص العقل لوگوں، انبیاء مال کو جمع نہیں کرتے، بچاتے نہیں تھے، بہاتے، بچاتے نہیں تھے، لوٹاتے، مال جمع کرنا انبیاء کے توکل کے خلاف تھا۔ وہ اگر ایک وقت کھاتے تھے تو متوکل اتنے بڑے ہوتے تھے، دوسرے وقت کے لیے بچاتے نہیں، صدقہ فرما۔ تو جب ان کے پاس اتنا مال جمع ہی نہیں ہوتا تو ان پہ زکوٰۃ بھی نہیں تھی۔ یہی وجہ جب ان پہ زکوٰۃ نہیں، مال جمع نہ ہونے کی وجہ سے تو پھر انبیاء کی مال میں وراثت، کیونکہ مال میں وراثت تب جاری جب مال جمع ہو۔ جب ان کے پاس مال ہی نہیں تھا تو مال میں وراثت کیسے جاری؟ تو اگر زکوٰۃ فرض نہیں تھی تو انبیاء، کیونکہ ان کے پاس اتنا مال ہی نہیں ہوتا۔ اب چند ایک مسائل میں ذکر کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہمارے آج کے دور ایک غلط فہمی یہ ہے کہ زکوٰۃ یا تو 52.5 تولے چاندی پہ یا 52.5 تولے سونے پہ، اس سے کم چاندی اور سونے پہ زکوٰۃ نہیں۔ یاد رکھیے یہ غلط فہمی، 52.5 تولے چاندی زکوٰۃ اس وقت ہے جب سونا بالکل، 52.5 تولے چاندی پر
اس وقت زکات ہے جب سونا بالکل، سامان تجارت بالکل، نقدی بالکل، جب چاندی ہی چاندی اور کچھ نہ، تو پھر 52.5 تولے ہونی چاہیے تب زکات رہا 7.5 تولے سونا، یہ اس وقت ہے جب سونا ہی سونا، نہ چاندی ہو، نہ سامان تجارت، نہ نقدی، اس وقت 7.5 تولے ہوگا تب زکات۔ لیکن اگر سونا اور چاندی دونوں، کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، تو پھر سونے کا 7.5 تولے ہونا ضروری نہیں، چاندی کا 52.5 تولے ہونا ضروری نہیں، کم ہی کیوں نہ ہو، دونوں کی قیمت لگاؤ، اگر دونوں کی قیمت مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو زکات لازم۔ یہ غلط فہمی ہے بہت، عورتیں 6 تولے سونا لے کر بیٹھی، لیکن کہتی ہیں 7.5 تولے تو نہیں، 50 تولے چاندی لے کے بیٹھی، لیکن کہتی ہیں 52.5 تولے، تو 52.5 تولے اس وقت ہے جب چاندی ہی چاندی اور کچھ نہ، 7.5 تولے سونا اس وقت ہے جب سونا ہی سونا اور کچھ نہ، لیکن جب دونوں ہوں پھر کسی کا بھی نصاب پورا ہونا ضروری نہیں، دونوں کی قیمت میں لا کے اگر چاندی کا نصاب پورا ہو جائے تو زکات واجب، اس کی ادائیگی لازم۔ نمبر بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ دونوں میں سے ایک ہے، سونا اور چاندی دونوں میں سے ایک ہے، خواہ سونا ہے خواہ چاندی، لیکن جو بھی ہے وہ اپنے نصاب سے نہیں، یعنی سونا 7.5 تولے سے کم، چاندی 52.5 تولے سے کم ہے۔ اب دوسرا نہیں، سونے کے ساتھ چاندی نہیں یا چاندی کے ساتھ سونا نہیں، کہ دونوں کو ملا کے قیمت کا اندازہ کیا جائے، لیکن اگر نقدی پاس ہو یا تجارت کا سامان پاس، نقدی 100 روپیہ بھی پاس ہونا، جب 100 روپیہ نقدی پاس آ گئی، اب وہ چاندی ہو تب، سونا ہو تب، اس 100 کے ساتھ اس کی قیمت جمع کی جائے گی۔ اگر یہ دونوں مل کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں تب بھی زکات واجب، تب بھی زکات واجب۔ اور ایک غلط فہمی یہاں اور بھی، عورت سمجھتی ہے زکات دینا مرد کا کام، حالانکہ یاد رکھیے جس طرح قربانی مرد پہ الگ ہوتی، عورت پہ الگ ہوتی، بشرطے کہ اس کی شرائط موجود ہے، اسی طرح زکات بھی مرد پہ الگ ہوتی ہے، عورت پہ الگ ہوتی۔ سونا مہر میں ہے تب عورت اس کی مالک، یا ویسے اس نے خریدا ہے تب عورت اس کی مالک، یا خامن نے ہبہ کیا ہے تب عورت اس کی مالک، جس کی عورت مالک ہے اس کی زکات عورت کے ذمے ہے، مرد کے ذمے عورت اس کی زکات ادا کرے۔ لیکن عورتیں کہتی ہیں ہمارے پاس تو پیسے ہے، ہم کہاں سے زکات ادا کریں؟ اس کا جواب شریعت کے ضابطہ میں ہے۔ شریعت نے کہا اپنے مال کا 40واں حصہ زکات کے طور پہ دو۔ شریعت یہ کہتی ہی کب ہے کہ پیسوں سے زکات ادا کرو؟ شریعت تو کہتی ہے جو نصاب ہے اس کا 40واں حصہ دو، تو جو سونا ہے اس میں سے 40واں حصہ دے دو، چاندی کا 40واں حصہ دے دو۔ اگر تم سمجھتے ہو ہمارا سیٹ خراب ہو جائے گا 40واں حصہ الگ کرنے سے، تو پھر جہاں سے مرضی پیسے لے کے آؤ، سونا اور چاندی بھی تو اپنا بچا، پھر خامد سے دلواؤ، قرض لے کے یا کوئی چیز فروخت کر کے دو۔ جب تک زکات کی ادائیگی نہیں ہوگی اس وقت تک عدم ادائیگی زکات کا گناہ ذمے سے ثابت نہیں ہوگی۔ یہ بھی غلط بات، عورت سمجھتی ہے میں نے زکات، مرد اگر مشتری سے دے دے تو اس کا احسان ہے، مگر اس کے ذمہ لازم نہیں۔ جس کے پاس سونا ہے وہ زکات ادا کرے، خامن کی ملکیت الگ معتبر ہے، بیوی کی ملکیت الگ معتبر ہے۔ اور یہاں ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھ لیں، سونا چاندی سامان تجارت یہ نکال کر آدمی کے پاس گھر میں لوہا، تانبا، پیتل
بشرطے کہ یہ تجارت کے لیے نہ، کیونکہ میں نے سامان تجارت کو نکال دیا، سونا، چاندی، سامان تجارت کے علاوہ لوہا، تانبا، پیتل، جتنا بھی اس کے برتن ہو یا زیورات یا دیگر گھریلو سامان استعمال میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس پہ زکات۔ لیکن جب تجارت کے لیے ہوگا پھر زکات۔ اگلا مسئلہ یہ، کسی آدمی کے پاس کئی مکان، کئی دکان جن کو اس نے کرایہ پر دیا ہوا ہے، ان کی مالیت پر زکات نہیں ہوگی، ان کے کرائے پر زکات، کرائے پر۔ اور اگر کوئی شخص ایسا اس کے پاس پیسے ہیں جن کی مقدار اتنی، وہ 52 تولے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ قرضہ بھی، تو پھر دیکھا جائے گا اس کے پاس پیسے کتنے، اس کے اوپر قرضہ کتنا، اس کا قرضہ ان پیسوں سے نکالا جائے، قرضہ پیسوں سے نکال کر پھر دیکھا جائے گا اب 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ اگر قیمت کو پہنچ جائیں تو زکات واجب۔ آج کے دور میں غلط فہمی یہ ہے، ہم کہتے ہیں جی اس پر تو قرضہ ہے یا مجھ پر قرضہ ہے، اور جس پر قرضہ ہو اس پہ زکات نہیں آتی۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، قرضے کی وجہ سے زکات ساقط نہیں ہو۔ کون سا ایسا آدمی ہے جس کا لین دین نہ چلتا، جس نے کسی سے لینا نہ یا کسی کو دینا نہ؟ یہ انسانی زندگی کا خاصہ، یہ ضروریات زندگی، انسان دیتا لیتا، تو لفظ قرضہ کی وجہ زکات کا ساقط ہونا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہو تو محض قرضے کی وجہ سے زکات ساقط نہیں ہوگی، جب تک یہ بات معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا قرضہ اتنا ہے کہ اس کے مال میں سے اگر قرض ادا کیا جائے تو پیچھے اتنا مال نہیں بچتا جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو سکے، پھر تو قرضہ زکات کو ساقط کرے گا۔ لیکن اگر قرضے کی ادائیگی کے بعد بھی اتنا مال باقی ہے جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو پھر یہ قرضہ زکات کو ساقط نہیں کرے گا۔ اور اگر آدمی پھر بھی زکات کو روکے گا تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ زکات ادا کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، ادا نہ کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ میں نے پہلی ابتدا کی گفتگو میں عرض کر دیا، یہ بات ذہن میں رکھیے، جو شخص زکات ادا کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کے دل سے بخل کی بیماری کو نکال دیتے ہیں، مال کی محبت کو نکال دیتے ہیں۔ مال کی محبت دل میں اللہ کی محبت نہیں بیٹھنے دیتے، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہو اس دل میں مال کی محبت نہیں بیٹھتی۔ تو زکات کی ادائیگی کے بہت سارے فائدے ہیں، مال پاک ہو جاتا ہے، بابرکت ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، مال میں زیادتی آتی ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، دل بخل سے پاک ہو جاتا ہے، اور بخالت کی بیماری انسان سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اپنے زکات کو حساب لگا کے نکالیں، اپنی بیویوں سے پوچھیں آپ کے پاس زیور کتنا ہے، آپ کے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، نقدی کتنی ہے، علماء سے پوچھئے اور پوچھ کر شریعت کے مطابق زندگی بسر کیجیے۔ نہ جانے کب انسان کی آنکھ بند ہو جائے اور سب کچھ اسی دنیا میں رہ جائے، اور آخرت میں پھر ہمارے گلے میں سانپ کی صورت میں توق بنا کر ڈالا جائے، اور پھر وہ کہے جیسے دنیا میں تو مجھے اپنے سے جدا نہیں کرتا تھا، آج میں تجھ سے جدا نہیں ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکمل شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔